ہوتا ہے یہ اپنی بستی کے ذمہ داروں کا ہوتا ہے، اور اس نے بھی تشکیل کی ہوتی اپنے علاقے میں، اپنے بستی میں اس نے بھی تشکیل کی ہے لوگوں کی، یہ بھی دعوت دے کے آیا ہے۔ اب اس کی ذمہ داری ہے کہ جس کو لایا ہے اس کو صحیح کام میں لگائے، اس کا وقت ضائع ہونا سمجھو اپنی ذمہ داری خدا ہم سے پوچھے گا۔ حضرت جی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ پیچھے بیٹھتے تھے، اوپر تشریف لائے، کسی نے لیڈ جلا دی، حضرت جی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، فرمایا بھائی تم نے 2 منٹ پہلے لیڈ جلا دی، اس کا حساب قیامت میں خدا کو کون دے گا؟ ہمارے نگاہ میں معمولی بات ہے، لیکن بڑوں کی نگاہ میں باریک سے باریک چیز بھی رہتی ہے۔ ہم لوگ جان مال لگا کر یہاں تک آئے ہیں، اور امت کو ہم نے جان مال لگا کر آنے کی دعوت بھی دی ہے۔ اگر ہم ان آنے والی امت کو ہم کام میں لگا دیں، جما دیں 2 دن تک، کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ فوراً وہ 4 مہینے دکھاتے، فوراً چلا جائے، کوئی جائے گا اور کوئی نہیں جائے گا۔ ہماری یہ ناکامیاں بھی نہیں کہ فوراً آدمی کی تشکیل نہ ہو، یہ ہماری ناکامیاں بھی نہیں، ہماری کامیابی یہ ہے کہ وہ ذہن میں ایک فکر لے کر جائے، ایک درد آئے اس کے، کڑھن آئے اس کے اندر، اور وہ کچھ سوچنے پر مجبور ہو، یہ فکر آگے اسے کھڑا کرے گی۔ اصل چیز ہے فکر، جس سے امت اس وقت بے فکر ہے۔ جو اس کا خاص داعیہ تھا، خاص اس کا سرمایہ تھا، وہ فکر تھی، اور فکر پر بہت مسئلے اللہ اس کے لیے آسان کرتا تھا۔ فکروں کی قیمت اللہ کے نزدیک اتنی ہے کہ 70 سال کی نفل عبادتوں سے تھوڑی دیر کی فکر بہتر ہے۔ نفل کا فائدہ میرے کو ہوگا اور فکروں کا فائدہ امت کو ہوتا ہے۔ اب اتنا بڑا دعوت کا کام دیکھ رہے ہو نا، ساری دنیا میں کوئی اخبار نہیں، کوئی لٹریچر نہیں، کوئی پروپیگنڈا نہیں، اور اللہ کے بندے شوق ذوق سے امن کے چلے آتے ہیں، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ اصل حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اندر کی کڑھن کی برکت ہے۔ جیسے ہم سنتے آئے ہیں کہ حضرت شروع میں مرید کرنے بیٹھے تو لوگ بہت آئے، حضرت نے دیکھا کہ مرید بننے وہی آتا جس میں اللہ کے ذکر کی طلب ہوتی، وہ تھوڑے ہیں، کہ اگر میں نے ان کو ذکر سکھا دیا تو وہ جا کر دوسروں کو ذکر سکھائیں گے جن میں طلب ہے، وہ بہت تھوڑے ہیں۔ لیکن امت کی اکثریت بے طلب ہے۔ پھر فرمانے لگے میں پڑھانے بیٹھا، بہت لوگ آئے میرے پاس، لیکن میں نے دیکھا امت کا بہت تھوڑا سرمایہ، بہت کم لوگ تھے جن میں طلب تھی، وہ آئے پڑھنے، باقی امت کی اکثریت بے طلب۔ میں نے کہا یہ کیا کریں گے، یہ بھی جا کے پڑھانے بیٹھ جائیں گے کہیں۔ لیکن وہ امت جس میں دین نہیں ہے، اس میں دین آنے کی شکل کیا۔ اور بہت شوق سے میوات میں حافظ بنایا ایک کو، ارے میواتیوں نے جلسہ کیا کہ ہمارے یہاں کا پہلا حافظ
اور جب وہ آیا ہے اس کا استقبال ہوا اور اس کے لیے جلسہ ہوا، لوگ جمع ہوئے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا اس کی داڑھی منڈی ہوئی ہے اور اس کے کان میں بالیاں ہیں۔ حضرت نے کہ اے اللہ اس امت کا کیا ہوگا، اور وہ وہ فکر عجیب تھی۔ وہ 26 سال کا رونا تھا، حضرت 26 سال تک روتے رہے اللہ کے سامنے، اور عجیب انداز سے رونا۔ بیوی کہتی تھی اتنا کیوں روتے ہو؟ کہ اللہ کی بندی تیرے کو کیا معلوم ہے کیوں روتا ہوں، تجھے پتہ چل جائے تو تو بھی روئی گی۔ اور ہمایوں کے مقبرے میں جب اندر آدمی داخل ہوتا ہے، ایک پتھر کی مسجد ہے سیدھے ہاتھ کی طرف، ابھی تو آبادی ہو گئی، پہلے ویرانہ تھا یہ پورا علاقہ، ابھی تو آباد ہوئی ہے یہ اطراف کی بستیاں، ورنہ سب جنگل تھا، لوگ دن کو جاتے ہوئے ڈرتے تھے۔ ایک اللہ دیا جو تھا میواتی، اس نے جنگل کا ٹھیکہ لیا تھا، وہ جنگل کے ٹھیکے کے اندر لکڑیاں کاٹ کے جمع کرنا اور اس کی نگرانی کے لیے خود رہتا تھا۔ رات کو اس نے 2 درخت کے بیچ میں جھوپڑی ڈال دی تھی، اس میں رات کو سوتا تھا، نیچے نہیں سوتا تھا، کوئی درندہ تکلیف دے۔ وہ رات کو آدھی رات ہوئی کسی کی رونے کی آواز سنتا تھا، کب تک؟ صبح صادق تک، اور رونے میں عجیب بے چینی، درد، کڑھن، اس کو ڈر بھی لگتا تھا کوئی جنات تو نہیں۔ بہت ہمت کی ایک مرتبہ کہ آج میں تحقیق کروں گا یہ رونے والا کون ہے، کہ جب آواز بند ہوئی تو میں اپنی جھولداری سے کود کر نیچے اترا اور جا کر ایک طرف کھڑا ہو گیا دیکھوں کہ کون ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک بزرگ ہیں، میرے سامنے سے گزرے اور اپنے دامن سے اپنے آنسو کو پوچھتے ہوئے گزرے۔ وہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، بہت روتے تھے۔ شیخ نے لکھا ہے نا، میں نے چند رونے والے بزرگوں میں حضرت کو بھی دیکھا ہے، رونا بہت۔ ایک فرماتے تھے میرے والد صاحب، ایک حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ایک حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت رونے والوں میں تھے۔ ایسا جیسے ماں بچے کو مارتی ہے اور بچہ کبھی ادھر گرتا کبھی ادھر گرتا، بس یہی انداز سے رونا تھا۔ اور بزرگوں، حضرت کوئی طاقتور کوئی مضبوط نہیں، بلکہ نہیں دبلے پتلے کمزور سے، بات بھی صاف نہیں، رکنت تھی زبان میں، لیکن اللہ تعالیٰ کام لیتا ہے فکروں پر، اور ہماری ہر چیز اللہ کی دین کی محتاج ہے۔ اللہ کا دین ہماری کسی چیز کا محتاج نہیں، نہ ہمارے علم کا محتاج، نہ ہمارے مال کا محتاج، نہ ہماری صلاحیتوں کا محتاج۔ اگر ہمارے دماغ میں یہ گندگی ہو نکل جائے تو اچھا ہے۔ ہماری ہر چیز دین کی محتاج ہے، دین ہماری سب چیزوں سے مستغنی ہے، وہ تو دینے والا ہے، لینے والا نہیں ہے۔ دین تو اپنے خزانے سے صلاحیت دیتا ہے، استعداد دیتا ہے، علم دیتا ہے، نچلی قوم کو اونچا کرتا ہے، جہنمی کو جنتی بناتا ہے، نافرمان کو اطاعت کرنے والا بناتا ہے، ذلیل کو عزت دیتا ہے۔ اللہ کا دین یہ دیتا ہے، لیتا کچھ نہیں۔ اور جب آدمی اس کو اپنا لیتا ہے تو یہ بھی سامنے والے کو دیتا ہے، بہت دیتا ہے، اتنا دیتا ہے کوئی گمان نہیں کر سکتا، کوئی لینے والا چاہیے، بہت دیتا اللہ تعالیٰ دین کی برکتوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے رونے دھونے پر یہ کام دیا، یہ فکروں کی برکت سے ملا، اور بغیر کسی اسباب کے دیا۔ کوئی سرمایہ نہیں، کوئی پیسہ نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جس کو سامنے رکھ کر آدمی کام کرے، ہر لین میں بے بس، ذات کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے مال کے اعتبار سے بے بس، کمزور،
لیکن جس دین کے لیے کھڑے ہوئے تھے وہ دین بڑا طاقتور تھا، بہت جاندار تھا۔ بزرگوں، ہم نے دین کو خدا کی قسم ابھی تک اپنایا نہیں، نہ اپنا سمجھا۔ ہم اپنا سمجھتے اللہ کے دین کو، ہم اتنے بے بس نہیں رہتے، اتنے ہم قسم و پرس نہیں رہتے، ہماری زندگی میں اتنا بگاڑ نہیں ہوتا اگر ہم دین کو اپنا سمجھتے۔ اور یہ ذہن میں بیٹھنی چاہیے بات، ہم لیں اسے کہ یہ دین ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ ہم فضائل کی کتاب میں پڑھتے ہیں، اللہ والوں کے واقعات پڑھتے ہیں، صحابہ کے واقعات پڑھتے ہیں، انہوں نے موقع آنے پر مال چھوڑ دیا، دین نہیں چھوڑا۔ اور تھوڑی سی بھی تبدیلی آئی صحابہ میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً متوجہ کیا اعمال کی طرف۔ یہ تو بازار کا واقعہ آتا ہے، مال لے رہے اور دے رہے، ہم نے اتنا کمایا اتنا کمایا اتنا کمایا، ہمارے پاس اتنا جمع ہوا، یہ آپس میں مذاکرہ کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس سے بہتر چیز بتلاؤں؟ اس سے بہتر چیز کیا ہے حضرت؟ 2 رکعت جا کے مسجد میں نفل پڑھنا، یہ مال ختم ہو جائے گا اور نفل کا ثواب باقی رہے گا۔ فوراً عمل کی طرف متوجہ کیا، عمل بہت قیمتی سرمایہ، سب چھوٹ جائے گا، عمل نہیں چھوٹے گا، یہ تمہاری اصل چیز ہے۔ باغیچہ دے دیا 2 رکعت نماز کے مقابلے میں، ہماری سمجھ میں آتی بات؟ حضرت اس باغیچے سے تو نماز گڑبڑ میں پڑ گئی تھی میری، یہ باغیچہ اللہ کے نام پہ صدقہ ہے۔ سوچنے کی بات ہے، 2 رکعت کی کیا قیمت، لیکن ان کے نزدیک قیمت تھی، ان کے لیے جان کا دینا آسان تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان دی لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا، یعنی دنیا چھوڑنے کی چیز ہے، ایمان نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مار کھائی، برداشت کیا، ایمان نہیں چھوڑا۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ بیٹوں نے برداشت کیا، حضرت خباب نے برداشت کیا، مار لو جتنا مار سکتے ہو اور داغ لو جتنا داغ سکتے ہو، تمہارے بس کی یہ کر لو۔ ایمان دینے کی چیز نہیں تو ہمارا اصل سرمایہ ہے، اور ایمان پر تم کنٹرول نہیں کر سکتے، بدن پہ کنٹرول کر لو گے اور ایمان پر کوئی چھین سکتا ہے ایمان نہیں، کوئی لے بھی نہیں سکتا، جان لے سکتا، لے لے چل مال لے لے۔ ہجرت کے موقع پر وہ صحابی نے مال چھوڑ دیا، مگر اللہ کے راستے میں جانے سے روکو گے نا، دیکھو میں بھی دیوانہ ہوں، اکیلا مروں گا نہیں، 2-4 کو لے کے مروں گا، چھوڑ دو گے، جانے دو گے، میرا اتنا مال ہے، اتنی بانجیاں، جاؤ مدینے میں مکے میں جا کے لے لو۔ انہیں کہا ہے یہ آدمی دیوانہ، مرے گا بھی اور مرے گا بھی، چلو مال لے لو، چھوڑ دو۔ یہ آئے مدینے میں دیوانہ وار، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر مسکرا کر فرمایا بہت اچھا سودا کر کے آیا ہوں، مومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا کے واسطے، اللہ کے دین کے لیے سب کچھ چھوڑ دینا، یہ اصل ہے۔ ملک مال کی قیمت کیا ہے؟ لوگ عہدوں کو مرتے ہیں، مال کو مرتے ہیں، نہ جانے کس کس چکر میں لوگ پڑے ہوئے، وہ بھی نہیں ملتا۔ عہدوں کے چکر میں پڑا مسلمان کو عہدہ بھی نہیں ملتا، خدا کی قسم، کوئی دیتا بھی نہیں اس کو، پوچھتا بھی نہیں اس کو، یہ خود ہی جا کے پوچھتا میرے کو عہدہ دو، ہاں میرے کو سنڈا صاف کرنے کا ممبر بناؤ، خود ہی مرتا جا کر خوشامد کرتا، بھیک مانگتا ہے، اس کو کوئی دیتا نہیں۔ خوشامد کرنے پر تو کتے کو بھی ہڈی پڑ جاتی ہے، عزت نہیں ہے یہ۔ عزت یہ کہ لوگ ہمارے پاؤں پکڑے اللہ کے واسطے، عہدہ قبول کر، تم سے اچھا آدمی کوئی بھی نہیں ہمارے پاس، تم نہیں لوگے دوسرا کون لے گا، لے لو، پیر پڑے لوگ، ہاتھ جوڑے آپ کے سامنے، سب کمال کی بات ہے، تبھی غنی چاہیے جاؤ، ہاں ایسا ہو، پیسوں کے چکر میں پڑتا، دے دو اللہ کے نام پر، یہ ہے یہ ہے، یہ لوگ اس کو دیتے تھے، چلو 10 لے جاؤ، 5 روپے لے جاؤ، چلو جاؤ، یہ پیسے مانگتا ہے، لوگ نہیں دیتے، آگے پیچھے کرتے ہیں، عہدہ مانگتا ہے، لوگ آگے پیچھے کرتے ہیں،
اور وہ لوگ دین کے لیے پیسہ بھی چھوڑتے تھے. اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، جب وہ ایمان لائے تو کروڑوں کا سرمایہ تھا، نقدیاں، اور 12 دکانیں الگ، سونے چاندی کا بیپار الگ، 12 دکانیں، سب کچھ چھوڑ دیا، قربان کر دیا. دنیا سے پرانے کفن میں گئے. کیسے کفن میں گئے؟ پرانے کفن میں. اتنا مال گیا کہاں؟ دے دیا اللہ کے نام پہ، قربان کر دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بہت مال آیا. مدینہ تشریف لائے نا تو مال آیا، یہ نہیں کہ نہیں آیا. زکوٰۃ کا مال آیا، مال غنیمت آیا، خمس کا مال آیا، صلح کا مال آیا، سارے مال آئے مدینے کے اندر. لیکن ذرا بتلاؤ یہ مال کیا کیا آپ نے؟ گھر بنانے پر لگایا، مسجد بنانے پر لگایا؟ بالکل نہیں. سب لگا دیا اللہ کے دین کے واسطے. اور دنیا سے اس حال میں تشریف لے گئے. ہم سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا دن اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے گھر پہ نگاہ ڈالی، میرے گھر میں کیا ہے؟ اوندا چراغ ہاتھ لگا، مٹی کا تھا، کسی دھات کا تھا، واللہ اعلم. دوپٹے سے صاف کیا اس کی مٹی، پڑوسن کے یہاں بیچ کے دیا. لا بہن تھوڑا سا تیل یا گھی ادھار دے دے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اچھی نہیں ہے، لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور ہمارے گھر میں اندھیرا ہے، کم سے کم چراغ کی روشنی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کر لیں. جو فرماتی اس دن گھر کا چراغ جلا ہے جس دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا چراغ بجھنے والا تھا. کہاں گیا سارا سرمایہ؟ سب دین کے لیے. ایک صاحب آئے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، حضرت مسلمانوں کا یہ مسئلہ، مسلمانوں کا یہ مسئلہ، مسلمان کی یہ پریشانی، مسلمان کی یہ پریشانی. حضرت سنتے رہے اور ساری بات سننے کے بعد ایک ہی جملہ فرمایا، تم مسلمانوں کے بارے میں سوچ رہے ہو، اسلام کا کیا؟ اور جب تک اسلام آتا نہیں مسلمان کے مسئلے حل نہیں ہوتے. مسئلے حل کرتے رہو مسلمان کے مسئلے. ایک حل کرو گے تو دوسرا آئے گا، اور دوسرا حل کرو گے تو تیسرا آئے گا، اور تیسرا حل کرو گے تو چوتھا آئے گا. اور اسلام زندہ ہوگا تو اسلام خود ہی سارے مسئلے حل کرے گا. ہمارا رونا یہ ہے، ہمارا سرمایہ جو دین کے زندہ کرنے پر، اسلام کی سرسبزی اور شادابی پر لگنا چاہیے، وہ سرمایہ مسلمانوں کا مسجد کے بنانے پر، عمارتوں کے بنانے پر لگتا ہے. اسے کائے پہ لگنا چاہیے؟ اسلام کو زندہ کرنے پر. ارے اسلام زندہ ہوگا تو کچی مسجدیں بھی سرسبز و شاداب ہوگی، اور اسلام زندہ نہیں ہوگا تو پکی مسجدیں بھی گدھے لوٹیں گے، انسان نہیں آئے گا اس کے اندر. حکومت کا یہی حال ہے. ہم لوگ افریقہ جا کر آئے، ماشاءاللہ مسجدیں بڑی شاندار. ہمارے ہندوستان میں ایسی مسجدیں آپ کو نہیں ملی، خالیچے اور نہ جانے رنگ ڈھنگ اور گرم پانی اور ٹھنڈا پانی اور صابن اور توال، پکی پکی عمارتیں، غالیچے مسجد میں، بہت شاندار مسجد ہے. دیکھو بھائی اچھا لگے یا برا لگے، بات ہے کڑوی اور تمہیں سننی پڑے گی. بولے کیا؟ میں نے کہا اللہ کے بندو تم نے پکی مسجدیں بنائی، یہ قالین کی، اس کی اس کی، ارے اللہ کے بندو یہ پیسہ ان کالوں پر لگاتے تو ان میں ایمان آ جاتا. ابھی کالے تمہارے لیے خطرے بنے ہوئے ہیں، ابھی دن کے اجالے میں تمہارے گھروں میں گھستے ہیں، تمہاری عزت لوٹتے ہیں، تمہارا مال لوٹتے ہیں اور تم کو قتل کر کے چلے جاتے ہیں. کیا کام آئے گی تمہاری یہ پکی مسجدیں؟ ان میں اسلام آ جاتا تو تمہاری جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہو جاتی. وہ تو بیچارے دن کے اجالے میں بھی گھر میں بیٹھتے تو گھر کو تالا لگا کے بیٹھتے، باہر جانے کا تصور تک کے نہیں. یہ خطرات اسلام کی زندگی پر نہیں ہوتے ہے. تمہیں برا لگے گا، برا لگنے دو، کیا کرو گے؟ ایک ٹائم کی روٹی نہیں کھاؤ گے، لیکن خطرات ہیں، یاد رکھو اسے. آج نہیں تو کل آہستہ آہستہ تمہارے سامنے آئیں گے اور تم کو خون کے آنسو رونا پڑے گا. اور یہی حالات ہے اس وقت. ہم بھی اگر اس وقت اپنی جان مال کو اپنی ضرورت پر، تو شریعت منع نہیں کرتی،
بھائی گھر رہنے کے لیے ضرورت ہے. آدمی کپڑا پہنے یہ ضرورت ہے. شریعت تھوڑی کہتی ننگا پھرو کہ بھائی کہتی بغیر پاجامے کے پھرو. شریعت کہتی فٹ پاتھ پہ رہو. ارے بولو نا سو رہے کہ کیا. شریعت کہتی فٹ پاتھ پہ رہو. شریعت کہتی جا کے دھوپ میں بیٹھ کے مرو, بارش میں بھیگ کے مرو, ٹھنڈی میں مرو. وہاں تو کہتی ہے دیکھو اپنے یہاں تو سردی گرمی کم ہوتی ہے, دنیا کے بعض ملکوں میں سردی خوب ڈٹ کے ہوتی ہے, اس کے لیے باقاعدہ خرچہ ہے ان کا, کپڑوں کا, آگ کا, مستقل خرچے ان کے. شریعت کی بھی ضرورت ہے تمہاری کپڑے, گرمی کی اور سردی کے کپڑے تمہاری ضرورت ہے. اس زمانے میں گدے گھوڑے کھچر سواری کے تھے, اونٹ تھے. ہمارے زمانے میں موٹر ہے, موٹر سائیکل ہے. یہ ضرورت کی چیز ہے. شریعت اس پر زکوٰۃ نہیں مانگتی, تمہاری ضرورت ہے رکھو اسے. گھر سر چھپانے کے لیے جگہ, جان بچانے کے لیے, جان کی حفاظت کرنے کے لیے گھر بناؤ. خودکشی کرنا حرام ہے شریعت میں. خودکشی کرنا کیسا ہے؟ ارے بولو نا سو رہے کہ کیا حرام ہے. جسم کی حفاظت کرنا ضروری ہے, شریعت اجازت دیتی ہے. ارے بھائی کرو نکاح, شریعت اجازت دیتی, تمہاری ضرورت ہے. یہ ثواب کی چیز ہے. پرائی بہو بیٹی کو دیکھے گا گناہ ہے, گھر میں اپنی بیوی کے پاس بیٹھ کے اس کی چھیڑخانی کرے گا, مذاق کرے گا, ثواب ہے. اور پرائی بہو بیٹی کو چھیڑ کے دیکھے, دال آٹے کا بھاؤ کا پتہ چلے گا نہیں چلے گا؟ ہاں شریعت اجازت دیتی ہے. یہ ضرورت ہے انسان کی, منع نہیں کرتی. لیکن کہا کہ دیکھو تعیش اچھی چیز نہیں, کھانا ایسا ہونا, گھر ایسا ہونا, اور کپڑے ایسے ہونے, فرنیچر ایسا ہونا, ایئر کنڈیشن ہونا نہیں. فرمایا تمہارا تعیش ہے. اس میں آدمی جو ہے وہ کام کا نہیں رہتا. جو ایئر کنڈیشن میں رہنے والا اس کے ہاتھ پر بہت دکھتے, وہ باہر نکلے گا ایسا آخر جائے گا, چل بھی نہیں سکتا. ہم لوگ مرتبہ چل رہے تھے جنگل میں, تو مجھ سے کم عمر کا ایک آدمی, ارے نہیں چلا جاتا, تھک گیا. ارے کیا تھک گئے کہ بچے کی بات کرتا تو, ایئر کنڈیشن میں رہنے سے تیرے پر مصیبت آئی. ذرا باہر رہ, محنت کر, ذرا ہاتھ پیر مار, مجاہدہ کر, تو تیری صحت بھی اچھی رہے گی. لوگ کہتے ہیں زیادہ چکنا کھانے والا بیمار زیادہ ہوتا ہے, اور سیدھا سادہ کھانے والا اس کو بیماری کم آتی ہے. محنت مجاہدہ مشقت پیدل چلنا, پہلے لوگوں کو بیماری کم ہوتی تھی, اور آج کے لوگوں کو بیماری زیادہ ہوتی ہے. کیا کھانسے گا, کیا آدمی کو تکلیف ہوگی, بخار آیا, ہوں کر رہا, ہاں کر رہا, کتنے دن پڑا رہتا, اٹھتا بھی نہیں جلدی. پہلے لوگوں کو بخار آتا تھا, چلتے پھرتے بھاگ جاتا تھا, رہتا نہیں تھا, اس کو کوئی سنبھال کے نہیں رکھتا تھا. سر کا درد معمولی چیز, چلو فاقہ کر لو, کھانا چھوڑ دو ایک ٹائم کا, ٹھیک ہو جاتا تھا آدمی. آپ تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ, ڈاکٹر بھی جانتا کہ اچھا بکرا آیا, کاٹو جتنا کاٹ سکتے. ہاں وہی جوری تیز ان کی, خون تپاس کے لاؤ, پیشاب تپاس کے لاؤ, یہ تپاس کے لاؤ, وہ تپاس کے لاؤ. پیشاب کو گھر میں رکھتا کیا دیکھنے کو؟ دیکھیے اس کو کمانا ہے نا, یہ راستے کمانے. میں کہا مریض کو دیکھنے گیا, کیا رے کیا حال ہے؟ بولے ڈاکٹر بول رہا آپریشن کر لو دل کا. کیا بولتا, 80,000 سے شروع کیا, 50,000 تک آیا. پھر کیا سوچ رہا ہوں کروں یا نہ کروں. میں نے کہا بھاگ جا گھر کو. کہا جا, تیرے مقدر کا مرنا تو مرے گا, اور نہیں مرنا ہو تو نہیں مرے گا. لیکن اس کے ہاتھ چھری کے نیچے تو نہیں آئے گا تو اس کے, جا بھاگ جا. وہ گیا, اچھا بھی ہو گیا, حج بھی کر کے آیا. ان کو تو پیسہ کمانا. آپ نے دیکھا اس نے نلی سیدھی کی, آپ کو پتہ چلا کچھ بھی, اس نے کاٹا کوٹا, ٹھیک ہو گیا, جاؤ. ارے آج کل کے ڈاکٹر یہ آپریشن کرتے کرتے گردہ بھی نکال لیتے, پتہ بھی نہیں چلتا.
ہم سمجھے ہمارا آپریشن ہوا، لیکن کیا ہوا اس کو پتہ ہی نہیں. پہلے لوگ ایسے خطرے میں نہیں ہوتے تھے، آج تو جان بھی اور مال بھی سب جانا، جان بھی خطرے میں اور مال کی بھی خطرے میں اور زندگی بھی خطرے میں. ہاں فرمایا میری امت جب وہن پر آئے گی بزدل ہو جائے گی. حضور وہن کیا؟ حب العیش و کراہیت الموت، موت کو برا سمجھے گی اور زندگی سے محبت کرے گی. کیا کرے گی؟ جو تمنا ہے نا ذہن کے اندر لمبی چوڑی، یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا، مکان ایسا بنانا، بیٹا بیٹی کی شادی کرنا، پھر یوں کرنا، او لمبے چوڑے فلان، اور پورا بھی نہیں ہوتا، بعد مرتبہ ختم بھی ہو جاتا. یہ تمنا ہے. یہ تمنا نہیں. اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، لوگ ایمان پر آئے، لوگ اعمال پر آئے، لوگ دعوت پر آئے، لوگ زندگی بنانے پر آئے، لوگ آخرت بنانے پر آئے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا طریقہ سرسبز و شاداب ہو اور دین دنیا میں سرسبز و شاداب ہو. اللہ اس امت کو ذلتوں سے نکال کر عزتوں کے مقام پر پہنچا دے اور پوری انسانیت کے لیے خدا ہدایت کے دروازے کھول دے. یہ انسانیت کو اللہ جہنم سے نکال کر جنت کے راستے پر ڈال دے. یہ نہیں ہماری تمنا ہے، الٹی تمنا ہے ہماری. کیسی تمنا؟ الٹی تمنا. ہر ایک کو پیچھے کمانے کا چکر، ہر ایک کے پیچھے کمانے کا چکر. ابھی دین بھی تو کچھ ہے نہیں آخرت میں کام آنے والا. ارے بابا اس کے لیے بھی تو کچھ کر. یہ نہیں ذہن میں. اس لیے آدمی پریشان ہے. دنیا آدمی ضرورت کے اعتبار سے کرے جو کسی کی محتاجی نہ ہو، اور دنیا مقصد کے درجے میں کرے. میری زندگی کا مقصد اللہ کا دین کا کام ہے، اسی پر جینا، اسی پر مرنا. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میرے سارے اعمال، مرنا، جینا، نماز، میرے سارے اعمال صرف اللہ کی ذات کے لیے. موت و زندگی اس کے قبضے میں، اسی کے لیے جینا، اسی کے لیے مرنا. یہ داعیہ بن جائے ہمارے اندر کا. اور دیکھو چراغ سے چراغ جلتا ہے. جب ہم میں فکریں آئے گی تو اللہ تعالیٰ یہ فکروں کو دوسروں میں منتقل کرے گا. اب یہ جو مجمع لوٹے گا دین کی فکروں کو لے کر، یہ ہماری کامیابی ہے. خالی بات سن کے واہ واہ کر کے گئے، یہ ہماری کامیابی نہیں ہے. ہماری اصل کامیابی مجمع اور طبقہ ایک فکر، ایک دھن، ایک زندگی لے کر کے لوٹے. یہ کب ہوگا؟ جب یہ مجمع جو بیٹھا ہوا ہے یہ خطے وار جماعت کا یہ فکر مند ہو. یہ اصل چیز، اس کے اثرات پڑتے ہیں. ایک مرتبہ دہلی میں ایک بزرگ نے پوچھا دہلی سست کیوں ہے؟ ایک دم سست. بولے اس وقت کا قطب سست ہے. قطب کیسا ہے؟ سست ہے. اس سے دہلی بھی سست ہے. بولے وہ کیا کرتا ہے؟ بولے جاؤ دہلی کے اندر لوگوں کو پانی پلاتا ہے 2 پیسے میں، 1 پیسے میں ٹھنڈا پانی، مشق کا. وہ ایک دم بے جان ہے. اس سے دلی بھی بے جان ہے. وہ گیا بابا ایک پیالہ ٹھنڈا پانی دو. اس نے کہا 2 پیسے لاؤ. 2 پیسے دیے. پھر وہ پانی پیا. ارے بولے کچرے کا پھینک دیا. دوسرا دے، تیسرا دے، پورا مشق خالی کرا لیا. وہ بیچارہ دیتا گیا. پھر دیکھا دہلی چاق کو چوبند ہے، ایک دم چست. بولے کیوں؟ بولے اس وقت کا قطب چست ہے. بولے کیا کرا؟ بولے وہ اسی جگہ پر پانی پلا رہا جہاں تو نے پہلے پانی پیا تھا. وہ گیا، اس نے دیکھا ایک بڑے میاں پانی پلا رہے 2 پیسے میں ٹھنڈا پانی پلاتے تھے گزر اوقات کے لیے. 2 پیسے میں پیالہ، 2 پیسے میں پیالہ. 2 پیسے دیے بھائی، پانی دو ٹھنڈا. نے پانی دیا. ارے بولے کچرا پانی پھینک دیا. اور دوسرا دے. بولے 2 پیسے دوسرے دے. ہمیں 2 پیسے دیا تھا. ارے وہ تو تم پانی پھینک دیا. نئے پانی چاہیے، 2 نئے پیسے دے. ارے بولے پہلے دیا تھا. ایک تھپڑ مارا. کہ پچھلا سمجھا کیا؟ بولے یہ 2 پیسے میں مچھر خالی کرا لے گا. ہاں یہ کام کرنے والا چست، علاقہ چست، اور یہ مردار، علاقہ مردار. رونا اس کا ہے. ہم مردار ہیں، بے جان ہیں. کام کا مزاج ہمارے اندر ابھی تک نہیں آیا. کام کس کو کہتے ہیں؟
اور کیسا کام بزرگوں، اتنا جاندار، اتنا طاقتور کام، خدا کی قسم اس کا بدل نہیں دنیا میں کسی کے پاس۔ ایسے کام کو برکتی طور پر کرو، اپنے خاندان کے نفع کے لیے کرو، اپنے ذاتی نفع کے لیے کرو، اس سے بڑھ کر گراوٹ کیا ہوگی کام کرنے والوں میں؟ یہ کام کو کام ہی نہ بنائے، گروپ بنا کر کام کرے اور اپنے اپنے لوگوں کو سمیٹ کر کے کام کرے، بڑی گندی ذہنیت ہے یہ۔ ہمارا دل کھلا ہونا چاہیے اور ہم ساری امت کے ساتھ کے نفع کو سامنے رکھ کر ہم کام کرنے والے بنے، ہم سمیٹنے والے بنے، ہمارا اندر کا داعیہ اور ہر فرد داعی بنے، ہر فرد کیا بنے۔ شروع ہو گیا، اب لوگ پیچھے کھڑے کھڑے تھک گئے، صاحب رحمۃ اللہ السلام علیکم گئے، بیڑی پی کے آئے، پان کھا کے آئے، چائے پی کے آئے، پھر نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ وہ تو چل رہی ریل گاڑی اس کی، تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر نیت باندھی السلام علیکم رحمۃ اللہ صاحب، پھر جا کے بیڑی پی کر کے آئے۔ ایسی تو اپنی گاڑی چلتی، ایسی تبلیغ بھی چلی ہوئی تو کیسا چلنے والا؟ ایسے ہی سر شدیدے کے اندر کتنی دفعہ نیت توڑ کے آتا، چائے پانی کر کے آتا۔ یہاں بھی بیچارے کا ایسا ہی حال ہوگا، یہاں مجمع ہے اور پرانا گیا چائے پینے، پرانا گیا بیڑی پینے، پان کھانے، تمباکو کھانے، یہ آ رہا جا رہا، جمتا ہی نہیں، تو لوگ کیسے جمیں گے؟ اس کو جمتا دیکھیں گے بھائی، کوئی نہ کوئی بات ہے، اپنے کو بھی جمنا چاہیے، جم جائے گا۔ آج مجمع آپ کے جمنے سے جمے گا۔ حضرت تو فرماتے تھے آنے والی کی مثال، پرانوں کی مثال سلگے ہوئے کوئلے اور نئے پرانے نئے سلگے بغیر سلگے ہوئے کوئلے، اور بات کرنے والی کی مثال ہوا دینے والی کی ہے، ہوا دینے والا ہوا دیتا رہے گا، سلگے ہوئے کوئلوں میں سے چنگاری نئے کوئلوں میں منتقل ہوتی رہی۔ اور فرمایا اگر سلگے ہوئے کوئلے بجھ گئے، رات پڑے گی، چنگاری منتقل نہیں ہوگی۔ بے فکری لے کر آئے ہو، بے فکری منتقل کر کے جاؤ گے، اور فکر لے کر آئے ہو تو فکر منتقل کر کے جاؤ گے۔ ہمارے مولانا عیسیٰ محمد صاحب، اللہ ان کی مغفرت کرے، بہت آتے تھے، ہمارے گجرات کے امیر تھے، بہت آتے اور بڑے مزے کے آدمی اور بڑے مزے کی بات بھی کرتے تھے۔ چھوٹے سے آدمی تھے لیکن مزے کے آدمی تھے۔ اب جو پرانا گیا بزرگوں، اس کا کوئی بدل نہیں تھا، جو پرانا گیا گیا۔ تو بولتے تھے ہمارے ایک مرتبہ وہ اجتماع میں آئے 1960 میں، کب؟ ارے بولو سو رہے کہ کیا؟ 1960 میں۔ کتنے سال ہوئے؟ 35۔ مولانا کہنے لگے دیکھو، عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بہروپیہ تھا۔ کیا تھا بہروپیہ؟ کس کو بولتے؟ جیسے ہمارا روپ بدلا ہوا ہے، تو مسلمانوں کا روپ تو ہے ہی نہیں، ہر ایک کا روپ بدلتے رہو، ہر ایک کا روپ بدلتے رہو۔ جیسے ایک مولوی صاحب بیچارے بس میں چڑھے تو ایک عورت لڑکی کھڑی ہے، کہنے کے بھائی ذرا آگے سرکو نا، بولے منہ سنبھال کر بات کرو، ہم بائی نہیں، ہم بوائے ہے، بوائے۔ یہ روپ بدلا ہوا ہمارا، ہم بھی تو بہروپیے بن گئے، ہم تو اصلی مسلمان رہے، ہم کہتے مسلمان اصلی مسلمان نہیں رہے، ہم بھی تو بہروپیے بن گئے، کوئی کیسا کوئی کیسا کوئی کیسا۔ ہم لوگ آ رہے تھے، ہمارے پونا کے قریب ایک جگہ اجتماع تھا، ختم کر کے 3 بجے نکلے صبح۔ اس موقع پر بس بھر گئی، ہم لوگوں کے پہنچنے تک بس بھر گئی، سیدھی بسیں چلتی ہیں، خرید کے جانا 15 کلومیٹر، 10-15 منٹ میں چلے جائیں گے۔ کھڑے رہے، ایک سیٹ خالی تھی، ایک لڑکی بیٹھی تھی بازو میں، میرے کو ساتھی کہنے کے بیٹھ جاؤ، مجھے صاحب سیٹ خالی، میں نے کہا تو بیٹھ، میں کھڑا، اچھا نہیں، بولے بیٹھ جاؤ، یہ لڑکی نہیں لڑکا ہے، یہ کیا ہے؟ ابھی دلی کے ہوائی اڈے پر ابھی گئے تھے مشورے میں، واپسی میں ضرورت تھی، فوراً آنا تھا، بہترین سے ہوائی جہاز سے ہوائی اڈے پہ بیٹھے ہم ساتھی، تو ایک امریکن جوڑا تھا، کیسا تھا؟ امریکن عورت، دم کٹی مرغی، عورت کیسی تھی اس کی؟ یعنی وہ بال کٹے ہوئے، اس کی ہیڈ پہنی ہوئی اور سوٹ
पतलून और शर्ट और बाल कटे हुए। वो आपको क्या करना, उसका शोहर जो था इतनी लंबी चौड़ी चोटी थी, ऐसे गले में डाला। कहे अल्लाह, क्या समझना कौन क्या है। आदमी बेरूपिया हो गया, अपना रूप बदल लिया उसने। क्या कर लिया? रूप बदल। अब तो चोटी भी रखता है, रखता कि नहीं रखता बोलो ना। हाँ, पहले इतनी इतनी रखता था, अब इतनी बड़ी बड़ी रखता। पहले कान कौन टोचता था? अरे बोलो ना। और आप कौन टोच रहा? आदमी अब नाक टोचने का बाकी रह गया। वो बहरूपिया था, रूप बदल बदल कर आए। कैसा है? सलाम अलैकुम बादशाह सलामत। वालेकुम सलाम। आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह पहचान लेते थे, अरे वो ये तो बहरूपिया है। बहरूपिया ने कहा एक दिन, हजरत आप हर लिबास में पहचान लेते हो? बोले जिस लिबास में पहचान लूंगा तेरे को, तू कैसा है। बोले अगर नहीं पहचाने, बोले 2 चांदी के रुपए इनाम में दूंगा तेरे को। कितने रुपए? 2। जिस दिन नहीं पहचानूंगा तेरे को। आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को दक्कन की मुहिम पेश आई। ये बहरूपिया पहले से बुजुर्ग बन गया रास्ते में जाकर, बुजुर्गी का लिबास पहना और 2-3 चेले चाटे जमा किए, इसके पैसे देकर बड़े हजरत को सबको, बड़े मुस्तजाब दावा से बड़ी दुआएं कबूल होती, बड़े हजरत हैं, बड़े बुजुर्ग हैं। आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने सुना ये बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, यहाँ पर बड़ी खानकाह भी है इनकी, लोग दूर दूर से आते हैं इस्तिफादे के लिए। आया, मुलाकात किया, आदम से बैठ, पहचान लिया। पीर बना हुआ था वो। क्या बना हुआ था? बुजुर्ग, पीर बुजुर्ग अल्लाह वाला बना हुआ था, नहीं पहचाना। और एक तबाक में सोने के अशरफियां पेश की, हुजूर कबूल करो। नहीं निकल यहाँ से, कम वक्त नालायक कहीं का बेअदब, हमको क्या दुनिया का कुत्ता समझा तूने? माल देता है हमको, निकाल तेरे पैसे, निकल यहाँ से। हजरत गलती हो गई, माफ कर दो। चले थे, आया पीछे से, सलाम अलैकुम, लाओ मेरे 2 रुपए। क्या बोलता? मेरे 2 रुपए। आलमगीर रहमतुल्लाह ने तो ये लो, मैंने तो माल बहुत दिया तो तुमको तबाक में अशरफियां भर के। आलमगीर, अरे दुनिया भर का बदमाश सही, बहरूपिया सही, अल्लाह वालों के मकाम पर था दुनिया की निगाह में। कुछ ले लेता तो अल्लाह वाले का मकाम बदनाम हो जाता। ये मेरे 2 रुपए तेरे, मेरे शर्त खिला, चल 2 रुपए। आप जो आए हो दीन की निस्बत पर आए हो, चाहे हम दुनिया भर के बदमाश थे, सब गौस कुतुब अब्दाल तो नहीं है। अरे बोलो ना, कौन कहाँ से आया है, कैसा आया है, लेकिन किसकी निस्बत पर आया है? दीन की निस्बत पर आया है, काम की निस्बत पर आया है और कुर्बानी की निस्बत पर आया है। खुद भी जमे और आने वाले मजमे को जमाने की फिक्र भी करे। करोगे ना भाई? तो भागते फिरोगे बीड़ी पीने, चाय पीने, अरे बोलो ना, तंबाकू खाने। हाँ माशाल्लाह काफी गुंजाइश मिलती है, काफी। भाई चाय पीने का वक्त मिल जाता, फजर से पहले अपनी चाय पी लो, फजर के बाद जम के बैठो। दिन छोटा है, दिन कैसा? फिर मजलिसें होगी काम की, सुनो, दिल के दरवाजों को खोलकर सुनो, गाफिल नहीं, बेफिक्र नहीं, तवज्जो के साथ। और अल्लाह सुनने वालों की तलब पर कहने वाले के दिल को खोलता है। जैसे बच्चा भूखा होता है, अल्लाह माँ के सीने में दूध पैदा करता है। उम्मत में भूख पैदा होगी दीन की, अल्लाह ताला कहने वाले के सीनों को माँ की दूध की तरह खोलेगा। और अगर मजमा बेफिक्र है तो कहने वाला का सबका मिजाज भी उल्टा होता है। लोग कहते हैं कि हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह शुरू में जब अमीर बने, हजरत की जबान में भी लुकनत थी। क्या थी? लुकनत थी। कोई बात समझ में आती, कोई बात समझ में नहीं आती। फिर उसके बाद में जब मजमे का रुजू होने लग गया, हजरत पर लोग मुतवज्जिह होने लग गए,
تو اللہ تعالیٰ نے حضرت کی زبان کو کھولنا شروع کیا، اور اتنا کھولا ہم تم اندازہ نہیں کر سکتے حضرت کے دل کے کھلنے کا، عجیب انداز سے کھولا۔ ایک صاحب فرمانے لگے، ایک عالم ابھی زندہ ماشاءاللہ عمر بیچاروں کی زیادہ ہے، ایک مرتبہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں بیٹھا، مجھے ایسا محسوس ہوا حضرت کی بات سننے کے بعد کہ میرے پاس ایمان نہیں ہے، ایمان کی باتیں تھی، ایمان نہیں ہے۔ یہ حال ہمارے ایک صاحب آتے تھے سیرت کے جلسے میں، عالم تھے، پروفیسر تھے، برابر 12 دن آتے تھے ربیع الاول کے جلسے میں بیان کرنے کے لیے سیرت کے۔ وہ ایک مرتبہ نظام الدین گئے، اس کے بعد میں پھر آئے بیان کے لیے، کہنے کے بھائیو ایمانداری کی بات یہ ہے، آج محسوس ہوا 70 سال کی عمر میں کہ میں مسلمان ہوا۔ حضرت کی بات سننے کے بعد آدمی اپنے آپ کو ننگا محسوس کرتا تھا کہ میرے پاس دین نہیں ہے۔ اللہ نے اتنا دل کھولا تھا۔ بلکہ ایک مرتبہ حضرت کے انتقال کے بعد، مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد، ایک عورت نے حضرت کو دیکھا، حضرت بہت روتی ہے، اللہ کی بندی کیوں روتی ہے؟ دل لگا اللہ سے، بندے سے دل لگانے سے کیا فائدہ؟ عورت کہتی میں نے دیکھا جنت میں اجتماع ہو رہا۔ کیا ہو رہا؟ تخت بچھا ہوا ہے، فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک فرشتہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ کے کہتا، حضرت وہ ایمان، یقین اور تقوی، توکل کی باتیں جو دنیا میں تم انسانوں کو سناتے تھے، ہم کیسے یہ ذرا ہمارے فرشتوں کو بھی سنا دو۔ ایسا کھولا تھا۔ یعنی ایک مرتبہ حضرت صحابہ کی عمریں گرانے بیٹھے، یہ شادی کتنی عمر، یہ شادی کتنی عمر، یہ شادی کتنی عمر، اتنی عمر، اتنی عمر۔ دینداروں کی عمریں زیادہ، دنیا دار کی عمریں کم، ہے نا بھائی؟ آپ دیکھو ذرا، جو دیندار ہوتا ہے اس کی عمر اچھی ہوتی ہے، اور جو دنیا دار ہوتا ہے اس کی عمر کم ہوتی ہے۔ صرف میں اللہ والوں نے اتنے حج کیے، اور میں 1000 دور حکومت میں ہندوستان کے ایک بادشاہ کو اللہ نے حج کی توفیق نہیں دی۔ ایک مرتبہ صحابہ کی اولاد کو گنوانے بیٹھے کہ صحابی کو کتنی اولاد، اتنی اولاد، اتنی اولاد، اتنی بیویاں، اتنی بیویاں۔ ہم تو ایک کالی لے کر بیٹھے، اس کو بھی ایسے چپک کے بیٹھے کہ مر کے نکلوں گا، بولتا زندگی میں نہیں نکلوں کالی، ہاں وہ بھی بے نمازی، وہ بھی پھوڑ، ہاں لڑائی پر آ جائے تو 2-4 گالیاں ہم کو بھی دیے بغیر چھوڑتی نہیں وہ، لنگڑی، لولی، اندھی، کانی، بڈھی، ہاں ناک بھی بہتی اس کی، گندگی بھی اس کے اندر، اس سے چپکا بیٹھا ہلتا نہیں، ایسی کالی کلوٹی، بے نمازی بھی، بے دین بھی، ہاں دنیا بھر کی لڑائی جھگڑا کرنے والی بھی، ایک تھپڑ مارو غصے میں آ کر فوراً کہے گی ارے میرے ماں باپ نے مجھے قسمت چھوڑ دی تیرے پلے باندھ کر، جب سے تیرے گھر کے آئی ہوں پیٹ بھر کے روٹی نہیں ملی، حالانکہ کھا کھا کے بھینس بن گئی۔ اور ان کو اللہ تعالیٰ کیسی بیویاں دیتے، ارے روم اور فارس کی شہزادیاں صحابہ کو اللہ نے دیا، کیا بیوی کرے گا یہ؟ بیویاں گنوائی، شہزادیاں صحابہ کے گھروں میں جھاڑواں دیتی تھی، جھاڑو، ان کے بچے جنتے تھے، ان کی روٹی پکاتی تھی، کہ گندے کپڑے دھوتی تھی، ایسی بیویاں دی تھی اللہ نے۔ ایک ہے اس کا یہ حال ہے، گھر سے باہر نہیں نکلتا، عورتوں کی طرح، موت آتی اس کی عورتوں کی طرح مرتا ہے بستر پر، مردوں کی طرح مرنا نہیں آیا اس کو ابھی تک۔ بچے گنوائے صحابہ کی، بیویاں گنوائی صحابہ کی، عمریں گنوائی صحابہ کی، اور ایک مرتبہ صحابہ کے حج گنوائے۔ کسی نے کہا حضرت ایسے کیسے یاد رہتا آپ کو؟ فرمایا میرے کو یاد نہیں رہتا، میں جب بات کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں تو اللہ میرے دل میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اتنا دی اللہ تعالیٰ نے بات کی، امت میں جیسی طلب بڑی، اللہ نے حضرت کے دل کو کھولنا شروع کیا۔ آنے والا مجمع طلب لے کر آئے گا، اللہ کہنے والے کے سینے کو کھولے گا، اور آنے والا مجمع بے طلب ہوگا، بے فکر ہوگا، اللہ تعالیٰ کہنے والے کے دل کو یوں پھکڑے گا، اور پھر ذہن میں بات نہیں آتی۔ طلب لے کر بیٹھے، ہم یہاں آئے بات سننے، کام صحیح چلے، کام صحیح لے کے چلے، اپنے علاقوں میں اندھے بن کے نہ چلیں، ہاں مردار کی طرح نہ چلیں، جاندار کی طرح چلیں،
اس کا جینا بھی دین کا کام، اس کا مرنا بھی دین کی زندگی بنے، یہ مزاج کے ساتھ۔ شیطان تو ہر ایک کے پیچھے لگا ہے کہ نہیں لگا؟ ارے بولو نا، چھٹی پہ گیا، باہر بیٹھ کے کھڑے ہو کے دانت پیس رہا، تم کو کیا مانگو؟ ارے گیا میرے ہاتھ سے میرا چیلا نکل گیا، دیکھو اندر بیٹھا ہے۔ کتنے سال اس کے چیلے رہے، کوئی 10 سال، کوئی 15 سال، کوئی 20 سال۔ اور جب تبلیغ والوں نے اس کے ہاتھ سے نکالا، نے کہا اچھا لے جاتے ہو تو لے جاؤ، چھوڑوں گا نہیں اس کو، میں بھی یاد رکھو۔ بیٹھے بیٹھے ذہن میں لائے گا کہ تیری دکان کا کیا، تیرے گھر کا کیا، تیری فلانے کا کیا، تیرا فلانے کا کیا، ذہن میں لائے گا۔ اور یہاں بیٹھے بیٹھے سوچے گا، ارے فلانا کام، فلانا کام، بستر باندھ کے آیا 4 مہینے کا، اور کب بھاگنے کا بھروسہ نہیں، بستر چھوڑ کے بھی بھاگتا۔ وہ بہت کائیاں ہیں، وہ اتنی ہیلے حوالے جانتا خبیث کہ ہم کو پتہ بھی نہیں، ہم جانتے بھی نہیں اس کو، اتنا کائیاں ہے۔ اور ہمیشہ دنیا کی لائن سے، برائی کی لائن سے بھی مارتا، نیکی کی لائن سے بھی مارتا، نیکی کی لائن سے بھی مارتا۔ ایک بار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا، تو کہ اے اللہ میری جماعت سے، میری جماعت اللہ کی طرف سے آئے، آج تم کو جماعت کا ثواب بغیر جماعت کے ساتھ پڑھے ہم تم کو دینے کا وعدہ کرتے ہیں۔ دوسرے دن دیکھا کوئی اٹھا رہا، اٹھو 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 اٹھو، جماعت کا وقت ہو گیا، اٹھ جاؤ، نماز کا وقت ہو گیا۔ کون؟ بولے میں شیطان نماز کے لیے اٹھا رہا۔ بولے کل سلایا تھا تو تم کو ثواب مل گیا، آج تو سر پڑھ کے لے لو، چلو۔ ہاں بہت ہوشیار ہے، تبلیغ میں اول تو جانے نہیں دے گا، جب جائے گا تو ٹکنے نہیں دے گا، ٹک جائے گا تو لڑائی جھگڑے پر لگائے گا۔ اور یہ بہت کائیاں ہے، کام مارے گا لے جا کر، پانی بھی نصیب نہیں کرتا کم بات ہے۔ اس کا توڑ کیا ہے؟ اللہ، میں شیطان کے مکر و فریب سے واقف نہیں، تو واقف۔ حفاظت کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ تیرا کام ہے۔ کمبخت کو آنے مت دے ہمارے پنڈال میں، مانگو گے نا بھائی کہ جاؤ گے اس کے اشارہ کرنے پر، نہیں نہیں جائے، ایسے پکے لوگ ہیں، کل پتہ چلے گا کچے ہے کہ پکے۔ ہاں آج بھی پتہ چلتا، کب پتہ چلے گا؟ کل، جب اصل۔ اور میں نے دیکھا بزرگوں صحیح بات، ہمارا پرانا کیا سمجھتا ہے میرے لیے بات، یوں تو نئے لوگ ہیں ان کے لیے، حالانکہ پرانوں کے لیے نئےوں سے زیادہ ضروری ہے، جو گڑبڑ کرتا ہے نا اس کا علاج ہے کہ صحیح بات سنیں، مستغنی ہم نہیں رہ سکتے۔ قاضی صاحب عبدالوہاب صاحب اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، یہ دیکھا کوئی بھی آدمی بات کرتا ہوں، بات سنتے تھے ان کی، عامی آدمی بات کرے یا ذمہ دار بات کرے، سنتے تھے توجہ کے ساتھ، کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ کس کی زبان سے کیا بات نکالتے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جب کوڑے لگ رہے تھے نا بادشاہ کی طرف سے، مار مار کوڑے کی مار، راستے پر عوام کے سامنے، امام وقت ہے، ایک چور کھڑا تھا، کہا امام صاحب میں نے 18,000 کوڑے کھائے ابھی تک۔ کتنے کھائے؟ 18,000 چوری کے لیے کھائے، لیکن میں نے چوری سے توبہ نہیں کی ابھی تک۔ اور امام صاحب چند کوڑوں پہ توبہ کر لو گے تو کل خدا کو کیا جواب دو گے؟ دین کے لیے کھا رہے ہو، برداشت کر لو۔ کہتے تھے امام صاحب زندگی بھر اللہ اس چور کو جزائے خیر دے، اس نے میرے قدموں کو جمع کیا، میرے قدم کو۔ امام صاحب جب میں چوری کے لیے اتنے کوڑے کھا سکتا ہوں، تم اللہ کے دین کے لیے کیوں نہیں کھا سکتے؟ دنیا مر رہی، دنیا کمانے کے واسطے جان دے رہی ہے، بھوکی مر رہی ہے، سردی گرمی برداشت کر رہی، عربستان میں جا کر سنڈاس صاف کر رہی ہے 2 پیسوں کے لیے، اور نہیں مرنا۔ دین کے لیے تھوڑی سی برداشت کر لینا، بہت نفع ملے گا، بہت فائدہ، بہت کچھ بنے گا، اور بن کے جائے گا کہ جب ضرورت اس کی ہے اللہ کے بندوں کے قلوب متوجہ ہو رہے، علاقے کے علاقے، اور قومیں کی قومیں، بستیوں کی بستیاں امنڈ امنڈ کر کے آ رہی۔
وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ قلوب کو متوجہ کر رہا جو کل تک اللہ کی بات سننے کے روادار نہیں تھے، تمہاری میری شکل دیکھنے کے روادار تھے، آج ماشاءاللہ جماعتیں بن رہی ہیں، قلوب متوجہ کر رہا، اللہ تعالیٰ کہاں جائے گا؟ حالات مجبور کرتے ہیں اللہ کی طرف آنے کے لیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ایک دور آ چکا، ایک دور اور آئے گا، یہ حدیث کے موافق، لا یبقى على ظهر الارض بیت مدر ولا وب الا ادخله الله کلمۃ الاسلام اور بعز عزیز اور بذل ذلیل، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا کہ اے بیٹی، روئے زمین پر کوئی کچا اور پکا مکان، کوئی خیمہ اور کوئی محل اللہ نہیں چھوڑے گا جس میں اسلام کے بول کو خدا داخل نہ کر دے، عزت کے ساتھ ہے تو ذلت کے ساتھ۔ امت تو کچھ حالات سے مجبور ہو کر آ رہی ہے، اور کچھ جنت فرت کی برکت سے اللہ قلوب کو متوجہ کر رہا، حالات مجبور کر رہے، پریشانیاں مجبور کر رہی، زندگی کا بگاڑ مجبور کر رہا، حالات کا بگاڑ مجبور کر رہا، ذلتیں مجبور کر رہی اللہ کی طرف آنے کے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آنے والے مجمع کی سنبھالنے کی فکر کرو، قدر کرو، سمیٹ لو اس امت کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، تھوڑا سا سمیٹ لو گے، فکر کر لو گے، اور یہ کچھ لے کر کے جائے گا، اس کا ثواب ہم کو بھی ملے گا، ممکن ہے ہم پکڑ میں آ جائیں اور اس کی فکر، اس کی نیکی ہم کو تم کو چھٹکارے کا ذریعہ بن جائے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اگر مجھ میں اخلاص نہیں ہے اور میری آواز پر اللہ نے مخلص کھڑے کر دیے، مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے وہ میری مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ ہمارے اندر کوئی خوبی نہیں اور ہماری آواز سے اللہ تعالیٰ کسی خوبی والے کو کھڑا کر دے، وہ کس کی کمائی ہے؟ ہماری کمائی ہے، اور ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کے انیک اعمال کی برکت سے خدا تم مجھ جیسے پاپیوں کا بیڑا پار کر دے۔ اللہ تعالیٰ کوئی اللہ کا بندہ ایسا کھڑا ہو جائے، پیر من بس اعتقاد من خط، پیر من خط اعتقاد من بس، میرا پیر کیسے ہی کیوں نہ ہو، میرا اعتقاد میرے کام آئے گا۔ شیخ نے لکھا ہے، ایک چوروں کی پارٹی تھی، کس کی؟ ارے بولو نا، ہاں، ڈاکوں کی پارٹی، ڈاکہ ڈالتے ڈالتے بڈھے ہو گئے، کیا ہو گئے؟ اب بولے اب ڈاکہ ڈالنے کے لائق تو نہیں رہے، پکڑے گئے تو ختم، کہیں نہیں، کہیں کیوں نہیں رہیں گے، اب ڈاکے سے توبہ کرو، لیکن دھندا کیا کریں؟ ویپار نہیں کر سکتے، مزدوری نہیں کر سکتے، زندگی بھر حرام کی کھائیے۔ اس میں ایک ذرا بڈھا کائیا تھا، چالاک کا بڈھا، اور یہ دیکھو پرانی املی کھٹی بہت ہوتی، پرانی املی، پرانا تجربے کار بہت ہوتا، پرانا جو رہتا نا بڈھا، ہوشیار اور تجربے کار بہت رہتا۔ اس نے کہا حضرت میری ایک رائے ہے، اپنے پاس سرمایہ بھی نہیں ہے، کوئی کام کرنے کے ہم لائق بھی نہیں ہیں، پھر بولے ایسا کرو، تو ہمارے سردار کو بنا لے پیر اور ہم سب بن جائیں مرید، ہم سب کیا بنے؟ مرید، اور ایک کٹیا بنا کے بٹھا دیں آپ کو، حضرت 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 کرے، لوگ دین کے نام سے تو پھنستے ہیں، کائے کے نام پہ پھنستے؟ ہاں، دنیا کے نام سے نہیں پھنستے، ہم کہاں پھنستے؟ ارے بولو نا، ہاں، چڑیا ہمیشہ پھنستی ہے دانے پر، ہے بھی مستی۔ آپ ماشاءاللہ، آپ کو کوئی بتا دے میٹرک پاس لڑکی 22 سال کی، تو وہ یہ لڑکی کرو، ہاں میں تیار ہوں میرا، اور 70 سال کی بڑھیا تھما دے تو، ارے بولے کیا میرے کو دھوکہ دے رہے، یہ میری نانی کی عمر کی ہے، مانے گا کیا؟ نہیں، دھوکہ کہاں کھاتا ہے؟ جیل میں کھاتا۔ اب اس کو بٹھا دیے پیر بنا کر، حضرت حضرت، اور لوگ آنے لگ گئے، ہجوم ہونے لگ گیا۔ ایک آیا سچا طالب، ایک آیا، وہ تو مرید ہوا، بولے حضرت ذکر فکر بتلاؤ، ارے بولے جا اپنا کام کر، نہیں بولے ذکر فکر بتلاؤ، اچھا کو بولیے نا جا اپنا کام کر، وہ بھی پکا طالب نہیں، حضرت ذکر فکر لے کے جاؤں گا، بولے اس کو کچھ آتا تو یہ بتلاتا نا، اس کو ہی کچھ نہیں آتا۔ اس نے کیا بولا پیر نے، تو ذکر فکر چاہتا ہے؟ بولے ہاں، جا
3 साल तक फलाने के बागीचे में मुफ्त पानी दे, बाद में जिक्र बतलाऊंगा। बोले ठीक है हजरत। पहुंच गया वो बागीचे वाले ने देखा ये कहाँ से आया, चल अपना काम कर। बोले कहाँ से आया तू? बोले मेरे पीर ने बतलाया तेरे बागीचे को पानी देने को। जिसने बतलाया? पीर ने। 1 पैसा नहीं लूंगा, रोटी नहीं मांगता, अल्लाह वास्ते करूंगा तेरे बागीचे की खिदमत। थोड़ी देर को उसने धक्का उक्का दिया, 2-4 बातें भी की, गालियां भी किया, पक्का था धुन का वो। 3 साल तक मुफ्त पानी दिया उसने। क्या हुआ? अरे बोलो ना, मुफ्त पानी। उस जमाने के एक अब्दाल का इंतकाल हो गया। अब्दाल किसको कहते हैं? हदीस में आता है कि दुनिया में 500 अब्दाल रहते हैं। कितने? 500 मुख्तलिफ इलाकों में। उनकी ड्यूटियां बटकीमों को रास्ता बतलाना, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना। और अब्दाल को अब्दाल इसलिए बोलते जब वो एक मर जाता था उसके बदल में अल्लाह दूसरा दे देता। एक अब्दाल का इंतकाल हुआ, तमाम अब्दाल जमा हो जाता। अब उन्होंने तवज्जो डाली कि अब्दाल की जगह लेने वाला दूसरा अब्दाल कौन, किस में चलाइए थे? तो पानी देने वालों में इस्तेदाद नजर आई। सबने मिलकर उस पर तवज्जो डाली, उसका दिल खुल गया, उसने डोल फेंक दिया, जाके अब्दाल की जमात में शामिल हो गया, अब्दाल बन गया। अब सोचा कि अल्लाह मेरा मकाम इतना बड़ा, मेरे पीर का मकाम कितना बड़ा होगा। क्या होगा? अब उसने आंख बंद की, पहला आसमान नहीं दिखा पीर, दूसरा आसमान नहीं दिखा, 6ठे 7वें आसमान तक गया, पीर कहीं दिखा नहीं उसको। अल्लाह हो, इतना बड़ा मकाम। अब आया पीर के पास, हजरत मैंने आपका मकाम बहुत देखा, नजर ही नहीं आता, आपका मकाम है क्या? अरे कैसे ही पापी मुसलमान हो, खिला पड़ा मुसलमान हो, बुजुर्गो दिल में ईमान की चिंगारी तो रहती, चाहे चोर बदमाश क्यों ना, गुनाहों में डूबा हुआ सही, उसके दिल में एक ईमान की चिंगारी रही, कभी भी रही। ये बेचारा डाकू का सरदार रो दिया। अरे भाई काय का पीर, में तो डाकुओं का सरदार था, दुनिया को लूटने के लिए पीर बना बैठा था, तू भी आकर फंसा, तुझसे जान बचाने के लिए मैंने पानी देने का रास्ता बतलाया और कुछ नहीं, जान बचाने के लिए। फरमाया नहीं हजरत, आपके हाथ देने से मुझे ये मकाम मिला, आप कैसे महरूम रह सकते हैं? उससे फिर दुआ की, वो तमाम जमात को अल्लाह ने अल्लाह वाला बनाया। अरे किसकी दुआ, किसकी तवज्जो? अल्लाह ताला हमारा तुम्हारा बेड़ा पार कर दे, कौन बोल सकता है? हम जैसे भी हैं अपनी जगह पर, लेकिन अल्लाह तुम्हारे मेरे हाथों ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया जो हमसे लाख गुना बेहतर हो, तो किसकी नजात का जरिया? अरे बोलो ना, अपनी नजात, इसको अपनी कमाई समझो। क्या समझो? हाँ, जमोगी और उम्मत को जमाओगी। उसके लिए अपने आप को समझो, ये मेरी कमाई है, मैं मेहमान नहीं हूं, मैं मेजबान हूं। मैं कौन हूं? मैं किसी से हक नहीं मांगता, सबका हक मेरे ऊपर है और मेरा हक किसी पर नहीं है। ये सब आने वाली मेरी कमाई है, इनको समेटना मेरी जिम्मेदारी है, मैं अकेला जिम्मेदार हूं, इन सबको समेटूंगा। ये दाइया पैदा कर लो, इंशाअल्लाह आने वाले मजमे में जमाओ देखोगे। क्या देखोगे? अरे बोलो ना, जमाओ देखोगे, फिक्रें देखोगे, लेने के सिफात देखोगे, लेने की खूबियां आप महसूस करोगे, मजमे में तलब देखोगे, मजमे में नूरानियत देखोगे, तस्बीह का एहतमाम। किसका एहतमाम? हाँ, तिलावत का एहतमाम, तिलावत का, रात को उठकर मांगने का एहतमाम। ए अल्लाह, इतना बड़ा काम ये मखलूक का समेटना हमारे बस की बात है। असल करने वाली जात तेरी है, हम अपने आप को नहीं समेट सकते, हम तो सरापा गंदे हैं। सरापा क्या है? गंदे। ये आने वाले तेरे बंदे दीन की निस्बत पर आ रहे हैं। ए अल्लाह, इनको जमाना, समेटना, दिलों का मुतवज्जे करना मालिक तेरा काम है, हमारा काम है। तेरी बस की, हमारी बस की बात कुछ भी नहीं। हमेशा अपनी जात निगाह में न, अल्लाह की जात निगाह में।
اپنے کو کچھ مت سمجھو، اللہ کی ذات کو سب کچھ سمجھو، سب آسان، اور اپنے کو کچھ سمجھو گے تو بزرگ دوستوں اپنے پاس تو کچھ بھی نہیں، سیدھی سی بات ہے، دو ٹوک بات ہم نہیں کر سکتے۔ حضرت فرماتے تھے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ مرتبہ پرانوں میں فرمانے لگے، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ تبلیغ اس کے ذات سے چل رہی، وہ دائی نہیں بن سکتا، دجال تو بن سکتا ہے، دائی نہیں بن سکتا، کرنے والی ذات اللہ کی۔ میں ضرور سمجھ کے اپنے آپ کو محتاج سمجھ کے لگائے رکھوں، ضرورت میری ہے، اللہ کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کے دین کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں، اور میں قدم قدم پر اللہ کے دین کا محتاج ہوں۔ اللہ کرے یہ فکر ہمارے اندر پیدا ہو تو امت کا سمیٹنا آسان، اور ایک ہی کی قدر کرو، کیا کرو؟ ارے بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے میوات میں شروع میں گشت شروع کیا، ایک چودھری کے کندھے پر ہاتھ رکھا اللہ کی دین کی بات کرنے کے لیے، ایک تھپڑ مارا چودھری نے حضرت کے چہرے پر، گرا دیا نیچے، حضرت نے پاؤں پکڑ لیے، اللہ کے واسطے اب تو برا نہیں مانے گا۔ ارے وہ چودھری کو پسینہ چھوٹا، یہ آدمی چھوٹا لیکن بڑا آدمی معلوم پڑتا ہے، اس کو پسینہ چھوٹا، ارے تو کیا چاہتا ہے مجھ سے بول، ارے میری بات سن لے دین کی، تھپڑ کھا کے اس کے پاؤں پکڑ لی۔ ہمیں گالی سن کر اور مار کھا کر اللہ کی بات کہنا ہے، گالی سن کر تھپڑ کھا کے اللہ کی بات کہنا آ جائے، اللہ کے دین کے لیے برداشت کرنا آ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا نہیں برداشت کیا۔ وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَىٰ أَحَدٌ وَلَقَدْ أُخِذْتُ فِي اللَّهِ وَمَا يَخَافُ أَحَدٌ، مجھے اتنا ستایا گیا، کسی کو نہیں ستایا گیا، اور مجھے اتنا ڈرایا گیا، کسی کو نہیں ڈرایا گیا۔ ہم کو تو ابھی تک مار نہیں پڑی، ہم کو کانٹا بھی نہیں چبھا، ہم کو بھوک بھی نہیں آئی، ہم کو پریشانی بھی نہیں آئی۔ آپ ہی کے ساتھ جب امت آپ کرنے کو تیار نہیں تو اللہ کے راستے بھی تو ہیں۔